بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آپ حدیث قصہ کو مسلسل اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ سے تقریباً مومنین کے گھروں میں پابندی سے یہ حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے۔ ہم اس کے مختلف نکات کے اوپر اگر گفتگو کرنا چاہیں تو سب سے پہلے دیکھیں، ہم یہاں پر اس کی سند کے اوپر گفتگو کرتے ہیں کہ سند کے اعتبار سے تمام شیعہ سنی اکابرین نے اس کی سند کو معتبر جانا ہے اور مختلف کتابوں کے اندر اس کی سند موجود ہے اور یہ بالکل معتبر سند ہے، اور جابر بن عبداللہ انصاری سے بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، اور اسی طرح سے مختلف راویوں سے اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ جسے ہم حدیث قصہ کہتے ہیں۔ قصہ یعنی چادر، حدیث کہتے ہیں واقعے کو۔ تو یہ جو واقعہ ہے حدیث قصہ والا، چادر قصہ یوں کہا جائے کہ چادر تطہیر والا، کہ جس میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، یہ واقعہ مختلف روایات میں، مختلف کتابوں میں مختلف افراد نے اس کو بڑی شدت کے ساتھ نقل کیا ہے، لہٰذا یہ حدیث اپنے تواتر کے اعتبار سے مستند مانی جاتی ہے اور اسے تمام علماء نے نقل کیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، یہاں پر جب ہم اس حدیث قصہ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو چیز اس پر توجہ فرمائے وہ ہے انوار خمسہ کا زیر قصہ جمع ہونا۔ کیفیت کے اوپر گفتگو کی جائے تو آپ دیکھیں کہ اس میں حدیث قصہ میں سب سے پہلے کیفیت کے اوپر گفتگو کی گئی ہے کہ سب سے پہلے مثال کے طور پہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور جب تشریف لائے ہیں تو آنے کے بعد انہوں نے جو جملہ کہا ہے وہ قابل غور ہے۔ وہ کیا کہا ہے کہ میرے بدن میں ضعف محسوس ہو رہا ہے، تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے کہا کہ مجھے اپنی یمنی چادر دو۔ بی بی نے اپنی یمنی چادر دی اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے کے اندر گئے اور وہ چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ امام حسن علیہ السلام تشریف آتے ہیں، اور پھر امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور پھر امام علی علیہ السلام، اور سب نے آنے کے بعد بی بی کو پہلے سلام کیا اور یہ کہا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو خوشبو امام حسن محسوس کرتے ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کرتے ہیں، وہی خوشبو امام علی علیہ السلام کرتے ہیں۔ اور پھر گھر میں داخل ہونے کا ایک سلیقہ بتایا کہ جب گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے سلام کرو۔ آپ دیکھیں آئے ہیں اور پھر بی بی نے سب کو یہی جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ اب آپ دیکھیں جب سب کے سب چادر میں جمع ہوئے، مولا امام حسن بھی آ گئے، امام حسین علیہ السلام بھی تشریف لے آئے، پھر امام حسن علیہ السلام بھی تشریف لے آئے، اور پھر اس کے بعد آخر میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں بھی اس چادر کے اندر پہنچ گئی، اور جب ہم سب کے سب اس چادر میں جمع ہو گئے تو یہ تو کیفیت ہوئی کہ یہ انوار خمسہ چادر میں جمع ہو گئے کہ بالترتیب اس طرح سے آ کے جمع ہوئے ہیں۔ ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے وہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ گویا ایک ادب سکھایا ہے کہ گھر میں جب داخل ہو تو کس طرح سے داخل ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر زیر قصہ جمع ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کام انجام دیا تھا کہ چادر کا کونا پکڑا، اور چادر کا کونا پکڑنے کے بعد خداوند عالم سے محو گفتگو ہوئے اور فرمایا کہ پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ ہیں میرے اہل بیت۔ تو آپ دیکھیں کہ جناب ام سلمہ اس وقت وہاں پر موجود تھیں جو دروازے پر موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو جناب ام سلمہ نے کہا کہ کیا میں بھی اس آپ کے اہل بیت میں شامل ہوں؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ تم خیر پر ہو لیکن یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل انجام دیا کہ اپنی چادر کو گویا اس کا کونا تک پکڑ لیا اور کسی کو اس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی، گویا اس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کا تعارف کروایا، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست دعا بلند کر کے فرمایا پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان سے ہر قسم کے رزق کو دور فرما، دور رکھ۔ توجہ فرمائی آپ نے کہ ان سے ہر طرح کے رزق کو دور رکھنا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ بات یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اور ادھر پروردگار عالم فخر و مباحات کر رہا ہے کن پر؟ آسمان کے ملائکہ پر، اور سکانہ سماواتی، اور سماوات یعنی آسمانوں میں رہنے والوں کے اوپر فخر و مباحات کرتے ہوئے، کلام کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ دیکھو کہ یہ جتنا بھی میں نے آسمان بنایا
یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیہ، یہ جو میں نے آسمان بنایا ہے مبنیہ، ولا ارض مدحیہ، اور یہ جو میں نے زمین کا بچھونا بچھایا ہے، ولا قمر منیرا، اور یہ جو چاند کو ہم نے روشن نہیں کیا، یعنی ہم نے زمین کا بچھونا نہیں بنایا، ہم نے آسمان نہیں یہاں پر شامیانہ نہیں لگایا، زمین کو ہم نے نہیں بچھایا، مدحیہ ولا قمر منیرا، اور چاند کو ہم نے روشن نہیں کیا، ولا شمس مضیہ، اور سورج کو ہم نے روشن چراغ نہیں بنایا، ولا فلکن یدور، اور یہ فلک کہ جو چرخ کی طرح گردش کر رہا ہے، یہ گردش کرتا ہوئے افلاک ہم نے نہیں بنائے، ولا بحر یجری، اور یہ بہتے ہوئے سمندر دریا ہم نے نہیں بنائے، ولا فلکن یسری، اور دیکھو ان کے اندر یہ رواں دواں کشتیاں یہ ہم نے رواں دواں نہیں کی ہیں، الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ، یہ بتا دیا کہ سوا مگر یہ کہ ان کی محبت میں، کہ جو یہ پانچوں حضرات اس چادر کے نیچے ہیں، کسا کے نیچے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے گویا یوں کہا جائے کہ پوری کائنات کا جائزہ اپنے سماوات کے رہنے والوں کے درمیان اور ملائکہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو یاد رکھو میں نے ان کی محبت میں سب کچھ بنایا۔ اب آپ دیکھیں یہ جب خداوند عالم نے یہ بات کی ہے، اور پھر اس وقت جو ہے کلام الہی سن کر جبرائیل کا رد عمل کیا ہوا؟ جب جبرائیل نے یہ آواز سنی، پروردگار عالم کا یہ کلام سنا، ملائکہ کو مخاطب کر کے بات کہی، تو اب آپ دیکھیں کہ جبرائیل نے کہا کہ پروردگار اس قصہ میں کون ہے، تو خداوند عالم نے تعارف کروایا کہ اس قصہ کے اندر، اس چادر کے اندر ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ سب کے سب جو ہیں اس کے اندر فاطمہ ہیں، ان کے والد ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں، یہ تعارف جب کروایا تو اب آپ دیکھیں کہ ارے جبرائیل نے کہا کہ یہ تو وہی حضرات ہیں کہ جن کے کبھی میں جھولا جھلانے کے لیے جاتا ہوں، کبھی میں چکی چلانے کے لیے ان کے گھر پر جاتا ہوں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ مولا کائنات کا نام سنا، کہا یہ تو وہی ہیں جو میرے استاد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا، کہا ارے یہ تو حضور کی ذات وہی ذات ہے کہ جن کے پاس میں وحی الہی لے کر جایا کرتا ہوں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جبرائیل علیہ السلام بھی جب یہ پانچوں ایک ساتھ جمع ہوئے تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست خدا بلند کر رہے ہیں کہ پروردگار یہ کون ہے؟ یعنی جب یہ جمع ہو جائے تو جبرائیل بھی شناسائی سے عاجز ہے۔ تو پروردگار عالم نے تعارف کروایا۔ جب جبرائیل نے دیکھا کہ یہ تو وہی آشنا شخصیتیں ہیں جو میرے سید و سردار ہیں، تو اب آپ دیکھیں کہ جبرائیل نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہا کہ یا اللہ کیا میں بھی ان میں چھٹا بن جاؤں؟ تو اب آپ دیکھیں کہ آخر ملائکہ نے سب نے سنا تھا، لیکن جبرائیل نے یہ بات کیوں کہی کہ پروردگار میں چھٹا بن جاؤں؟ کہ پروردگار نے کہا ہاں بالکل بنو گے تم چھٹے، لیکن ہماری طرف سے یہ آیت ہدیہ لے کر جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت جبرائیل لے کر آئے تو میں کہوں گا کہ آپ دیکھیں ملائکہ نے سب نے سنا تھا کلام خدا کا، جبرائیل نے سنا، لیکن جبرائیل نے یہ کیوں کہا کہ پروردگار مجھے چھٹا بنا دے، باقی نے کیوں نہیں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جبرائیل دیکھ رہے ہیں، ملائکہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں جوانان جنت کے سید و سردار موجود ہیں، وہاں سید المرسلین ہیں، وہاں سیدۃ النساء العالمین ہیں، وہاں سید الوصیین ہیں، تو وہاں سب کے سب سید ہیں، سب کے سب سید و سردار ہیں، تو یہاں سے کوئی غیر سید و سردار نہیں جا سکتا۔ اس لیے جبرائیل امین کو پروردگار عالم نے بھیجا ہے کہ جب سید و سادات کی بارگاہ میں جا رہا ہے تو یہاں سے بھی جانے والا سید و سردار ہونا چاہیے، اس لیے پروردگار عالم نے جبرائیل امین کو بھیجا۔ اب آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علی علیہ السلام نے جو سوال کیا اس موقع پر جب یہ چادر تطہیر میں جمع ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ نے ہمیں اس چادر کے نیچے جمع کیا ہے اور یہ آیت تطہیر بھی نازل ہوئی ہے اور اس میں اہل بیت علیہ السلام کے پاکیزگی کی اور عصمت کی گواہی دی ہے خداوند عالم نے، آخر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیا فائدہ پہنچے گا اس محفل کا، اس بزم کا، اس دعا کا، اس حدیث کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جو بھی ہمارے شیعہ اور ہمارے چاہنے والے اس
حدیث قصہ کا ذکر کریں گے اپنی محفل میں تو مگر یہ کہ جب وہ وہاں سے اٹھیں گے تو ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے. اگر کوئی مغموم ہوگا تو اس کا غم دور کر دیا جائے گا. اگر کوئی مشکل میں پھنسا ہوا ہوگا تو اس کی مشکلات کو دور کر دیا جائے گا. اگر کوئی غمگین ہوگا تو اس کے غموں کا مداوع ہو جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا اس بات کی طرف وضاحت کر دی ہے کہ حدیث قصہ کی محفل میں جمع ہونے والے کے لیے کیا فائدہ ہے. حدیث قصہ کی محفل میں جمع ہونے والوں کے لیے کہ جو حدیث قصہ کا بزم کرتے ہیں, جو حدیث قصہ کی محفل سجاتے ہیں, جو اپنے گھروں کے اندر حدیث قصہ مسلسل پڑھتے ہیں اور مومنین جمع ہوتے ہیں, مومنات جمع ہوتی ہیں, اپنے گھر میں بیٹھ کر اس حدیث قصہ کو پڑھتی ہیں, تو اگر ان کی کوئی دعا ہے تو خداوند عالم اس حدیث قصہ کی برکت سے, اہل بیت علیہ السلام کی برکت سے اس دعا کو, ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا, ان کی مشکلات کو دور کرے گا, ان کی پریشانیوں کو دور کرے گا. پروردگار عالم بحق کے چاہدہ معصومین علیہ السلام, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئی الفاظ ہیں, اور ایسا ہی ہے جو بھی صدق دل کے ساتھ ان اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ دے کر, ان کا وسیلہ قرار دے کر, ان سے محبت و پیار کرنے کے بعد خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو انشاءاللہ بتصدق اہل بیت علیہ السلام محمد و آل محمد کے صدقے میں خداوند عالم ان کی تمام دعاؤں کو پورا کرے گا اور ان کی مشکلات کو دور کر دے گا.